بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کے گھر جنگل کے قریب ہوتے ہیں ان کا اکثر اوقات جنگلی جانوروں سے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، اور نہ صرف خونخوار اور خطرناک جانور اکثر نظر آنا ان لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، بلکہ خوبصورت جنگلی حیات کو ان کے قدرتی گھر کے آس پاس آزادی سے گھومتے ہوئے بھی یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اینس کولی نامی یہ لڑکی جس علاقے میں رہتی تھی، اس علاقے میں آج شدید بارش جاری تھی۔ بارش کچھ دیر سے رکی تھی، اور جس طرح سے بادل بن رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی، اس حساب سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ایک شدید طوفان آنے والا ہے۔ اینس کولی کا گھر بھی اس جنگل کے پاس ہی تھا، اور اس کو سمجھ تھی کہ جنگلی جانوروں کے پاس سر چھپانے کے لیے بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے گھر کا پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، تاکہ اگر کوئی جنگلی جانور اس طوفان میں سر چھپانا چاہ رہا ہو تو اس کو مسئلہ نہ ہو۔ اینس کولی کے جانوروں کے ساتھ دوستی بھی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں تھی کہ طوفان میں اس نے گھر کا دروازہ جنگلی جانوروں کے لیے کھولا تھا۔ اس وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل کر جنگل کی طرف چلی گئی، تاکہ وہ ان جانوروں کو ڈھونڈ سکے جو طوفانی بارشوں میں اس کے گھر آیا کرتے تھے۔ خاص طور پر اس کے گھر میں کچھ ہرن سر چھپانے آ جایا کرتے تھے، لیکن آج ان کا بھی کہیں کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جنگل کے کافی اندر تک ان جانوروں کو ڈھونڈا، لیکن اسے کوئی بھی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوفان کافی قریب آ چکا تھا، اور اس عورت نے اپنی جان طوفان کی وجہ سے خطرے میں دیکھ کر ان جانوروں کو مزید ڈھونڈنے کا خیال ترک کر دیا، اور وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ طوفان سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی، اور اسے ان معصوم ہرن کے بچوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر پہنچی ہی تھی کہ اسے گھر کے پچھلے کمرے میں کسی چیز کی حرکت کی آوازیں آئیں۔ وہ گھر کے پچھلے کمرے میں گئی تو اسے یہ دیکھ کر بڑی ہی حیرت ہوئی کہ ہرن کے وہ بچے جن کو وہ جنگل میں کافی دیر ڈھونڈتی رہی ہے، پہلے سے ہی اس کے گھر میں موجود تھے۔ بہت سے جانوروں کی طرح یہ ہرن بھی بڑی ہی اچھی طرح طوفان کی آمد کا پتہ چلا لیتے ہیں، اور ان کو وقت رہتے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جنگل میں کھلے آسمان تلے رہنا اب ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اکثر جانور غاروں، درختوں یا پھر پتھروں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں، لیکن ہرن کے ان بچوں نے کچھ زیادہ ہی عقل استعمال کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر اس عورت نے ہرن کے ان بچوں کے ساتھ جو کیا وہ دیکھنا بھی بے حد دلچسپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ جانور کیسے طوفان کے آنے سے پہلے طوفان کا پتہ چلا لیتے ہیں، اس بات کے پیچھے چھپی سائنس آج تک صیغہ راز میں ہی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہرن کے ان بچوں کو پتہ تھا کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا، اس وجہ سے اس عورت کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ تینوں کب اس کے گھر میں گھس گئے تھے۔ پریشان کن بات یہ تھی کہ ہرن کے یہ 3 بچے ہی اس کے گھر میں آئے تھے، اور ان کی ماں کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس عورت نے ان کی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے وہ کہیں بھی نہ مل سکی۔ اینس کولی جنگل کے جانوروں کو بے حد پسند کرتی ہے، اور نہ صرف اس نے ان ہرنوں کو کھانا دیا بلکہ ان کو وہ پیار و محبت بھی دیا جس سے اپنی ماں کے چلے جانے کی وجہ سے یہ جانور محروم ہو چکے تھے۔ اینس کولی کے دل میں جانوروں کے لیے ایک خاص جگہ موجود ہے، اور اس کو بے حد خوشی ہوئی جب یہ ہرن کے بچے اس کے گھر میں آئے۔ اس نے ان جانوروں کی تصاویر بھی بنائیں جن کو ناظرین اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر یہ جانور بھی اس عورت کے ساتھ بالکل خوش تھے جیسے وہ اس کو برسوں سے جانتے ہوں، حتیٰ کہ وہ اس عورت کے کتے کے ساتھ بھی کھیلتے نظر آئے۔ اینس کولی نے یہ بھی بتایا کہ یہ جانور بے حد عقل مند ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا انسان ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور کون سا انسان یا تو ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا پھر ان کو قید کرنے کی خواہش دل میں رکھے ہوئے ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔